یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو خرچ کرو من طیبات پاک صاف ما کسبتم جو تم نے کمایا، جو تم نے کمائی کی ہے اس میں سے پاک صاف خرچ کیا کرو، مما اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے، اور زمین سے جو تمہارے لیے ہم نے فصل اگائی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو خبیث چیز کا، منہ اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے گھٹیا چیز دینے کا تم ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذہ اور خود نہیں تم اس کو لیتے، اگر تمہیں کوئی گھٹیا چیز دے ہلکی چیز دے تم خود نہیں لیتے، لہٰذا تم بھی نہ کسی کو ایسی چیز دیا کرو، الا ان تغمضوا مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو فیہ اس میں۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ کسی اپنے دوست سے چیز لینا تو نہیں چاہتا، آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے، صرف لیتا اس لیے تاکہ یار اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ نہ کہے کہ لو جی میں نے چیز لی اس نے قبول نہیں کی، لہٰذا آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہو، ورنہ کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھٹیا چیز لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہتے تو لہٰذا کسی صدقات خیرات میں سے بھی کسی کو گھٹیا چیز نہ دیا کرو، اچھی چیز دیا کرو۔ وَعَلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے۔ شیطان یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، یا کا معنی وہ، عین اور دال کا معنی وعدہ کرنا، وعدہ کرتا ہے تم سے الفقرہ فقیری کا، وہ تمہارے ذہن میں یہی ڈالتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء اور وہ تم کو حکم دیتا ہے فحاشی کرنے کا، اور وہ تم کو چاہتا ہے کہ تم فحاشی کرو، تم برائی پر خرچ کرو، پھر نہیں وہ تم سے یہ کہتا کہ غریب ہو جاؤ گے، فحاشی کے کاموں میں، اوریانی والے کاموں میں، گناہ والے کاموں میں وہ تم کو کہتا ہے کہ خرچ کرو، خوب خرچ کرو، لہٰذا لوگ اپنی شادیوں پر جو یعنی کتنے وہ ڈول باجے گاجے اور ناچنے والیاں لے کر آتے ہیں، وہاں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور یہاں نہیں وہ محسوس کرتے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، جب اللہ کی راہ میں مسجد میں مدارس میں غرباء کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، پھر وہ شیطان ذہن میں ڈالتا کہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے، جیب خالی ہو جائے گی، ابھی تنخواہ آنے میں بہت دن باقی ہیں، ابھی فصل آنے میں بہت دن باقی ہیں، اور اس طرح کے لوگ معاملات اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے تم لے کر گئے تھے پھر آ گئے ہو، اور ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، میرے بچے بھوکے ہیں، اس طرح پھر وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن گناہ والے کاموں میں کبھی نہیں ایسے بندے باتیں کرتے، اور شیطان تم کو کہتا یہی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں بخشش کا، اللہ فرماتا ہے تم کو میں بخش بھی دوں گا تمہارے صدقات کے بدلے، اور تم کو اور بھی زیادہ دوں گا، فضل بھی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے، فضل اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، علم والا ہے، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے وہ سمجھداری، دانائی، علم دیتا ہے۔ من یؤت الحکمت اور جس کو دے دیا گیا حکمت والی باتیں، علم دے دیا گیا حکمت والا، فقد اوتی خیرا کثیرا پس اس کو دے دی گئی خیر کثیر، جس کو یہ علم قرآن پاک کا حدیث کا علم دے دیا گیا اور وہ اس میں پختہ عالم بنا، محقق بنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو خیر کثیر دے دی گئی ہے، اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے ہی۔ وما انفقتم من نفقۃ اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی خرچے میں سے، او نذرتم من نذر یا تم نظر مانو گے کسی نظر میں سے، کوئی منت مانو گے، کوئی نظر مانو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کوئی بھی خرچہ کرو گے یا اللہ کے نام پر منت مانو گے، نظر مانو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ منت کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا، میں کلاس میں فرسٹ آ گیا، سیکنڈ آ گیا، یا میرا کسی جگہ پر اچھا رشتہ ہو گیا، یا میرا کاروبار چل گیا، تو اس میں سے اتنا میں تیرے راہ میں دوں گا، تو یہ منت ہوتی ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج اور زکوٰۃ کی طرح، یہ صرف اللہ کے لیے ہی مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی رضامندی کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے ہم یہ نظر نہیں مان سکتے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور نظر ماننا، یہ جو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ بھی غلط ہے، نظر اور نیاز کا ایک ہی معنی ہے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، اور جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، ہم اس کو منت کہتے ہیں، عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں۔
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظالم ہے، جو غیر اللہ کی منت مانتے ہیں، وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے، میں ان کا مددگار نہیں ہوں۔ ان اگر تبدو صدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعم ما ہی، پس وہ بھی اچھا ہے۔ صدقے ظاہر کر کے دینا، اعلان کر کے، یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اعلان کرنے کا یہ مقصد ہو کہ لوگ بھی میری وجہ سے، میرا سن کر لوگ بھی دیں گے، تو پھر یہ اچھا ہے۔ دکھلاوا اور ریاکاری تمہارے ذہن میں نہ ہو۔ اگر چھپا کے رکھو اور پھر چھپ چھپ کر غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ مٹا دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں مٹا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تیرے ذمے ان کو ہدایت دینا، تیرے ذمہ نہیں، تیرا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ لہذا تم تبلیغ کرتے رہو، تم نصیحت کرتے رہو، اور ہدایت اللہ پر چھوڑ دو۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خیر میں سے، بھلائی کے کاموں میں سے یا خرچے میں سے، بس وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، اور نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء، مگر اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے ہی کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو کسی بھلائی میں سے یا نیک اعمال میں سے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو یا پیسہ دے کر بھلائی کرو، خرچے میں سے خرچ کرو، یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تمہیں اس کا ثواب دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر تم پر ظلم بھی کیا جائے اور تمہیں اس کا پورا پورا ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا اجر دیتا ہے۔ اور دینا کن کو ہے؟ للفقراء الذین، ان لوگوں کو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دین پر عمل کرنے کے لیے، جہاد کے لیے۔ یعنی فقیر وہ لوگ ہیں جو دین پڑھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تم نے ان کو دینا ہے۔ یا ویسے جو فقیر ہیں، جو اللہ کے راستے میں وہ نکل بھی نہیں سکتے، وہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، ان کو دینا ہے۔ لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی زمین میں۔ یحسبہم الجاہل، خیال کرتے ہیں ان کو جاہل لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہیں، غنی ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے کہ لوگ وہ سوال نہیں کرتے، اور جاہل لوگ، یہاں جاہل کا معنی جن کو معلوم نہیں ان کے بارے میں، وہ ان کو امیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تعرفہم بسیماہم، تو تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کی پیشانیوں سے۔ سیما کا معنی پیشانیاں، ہم کا معنی ان، یاد رکھنا ہے، ہم کا معنی ہوتا ہے ان۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑے رہتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔